پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ 15 دن کے اندر ان کو کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں بلے کے نشان کو واپس لیا جا سکے اور پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی ہی تھے، لیکن کیونکہ وہ قانونی طور کے اوپر ہم ان کو تحریک انصاف کے ارکان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب وہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان گنے جائیں گے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ چیف جسٹس صاحب نے جب بلے کا نشان واپس لیا تھا تو ایکچولی موقف یہی لیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے ہیں تحریک انصاف کے وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ باقی اور پارٹیوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے یا نہیں، بہرحال اس کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ وہ کوئی 13 سے 14 بندے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہاں پر ہو رہے ہیں، پھر پشاور میں کیوں ہوئے ہیں، وہ پنجاب میں کیوں نہیں ہوئے، اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوئے، بہرحال وہ جو بھی معاملات تھے وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا اور تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ سارے کے ساتھ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ اب کیونکہ الیکشن ختم ہو چکا، اچھا بیچ میں یہ بات آئی تھی کہ تحریک انصاف نے یہ الیکشن ہونے سے پہلے 8 فروری سے پہلے ان کا پلان تھا جب 5 یا 6 فروری کو ہم الیکشن کنٹیسٹ کرا دیتے ہیں تاکہ پارٹی جو ہے جو لوگ جیتیں گے وہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جائیں گے، لیکن اس کے اندر ایک اچھی اور سمارٹ موو کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ تحریک انصاف کو کتنے ووٹ پڑنے والے ہیں اور ان کے جو ارکان ابھی تک روح پوش ہے وہ کیا کریں گے، کیسے آئیں گے، یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ اور یہ پھر خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ کسی بھی جگہ پر ووٹنگ رکھتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ شامل اس میں آ جائیں گے جو کسی اور بندے کو یہاں پر ایک جو لابنگ چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ گوہر خان یا کسی اور کو تبدیل کر کے اپنا ایک پپٹ جو ہے اس پارٹی کے اوپر بٹھا دے۔ لیکن اس حوالے سے تحریک انصاف نے آخری موقع کے اوپر اس بات کو سمجھ لیا تھا اور پھر اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب گوہر خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے جا رہے، الیکشن جو ہے وہ کرانے جا رہے ہیں۔ اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے تحریک انصاف کا اب کون ہوگا۔ دیکھیں گوہر خان صاحب کی تو چھٹی ہو گئی ہے کیونکہ گوہر خان صاحب ایم این اے منتخب ہوئے NA10 بونیر سے اور انہوں نے جو شمولیت اختیار کر لیے اب وہ سنی اتحاد کونسل کے بندے بن چکے ہیں، تو اب ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ قانون کے مطابق ہمارے الیکشن جو قوانین ہیں ان کے مطابق آپ ایک پارٹی میں رہتے ہوئے دوسرے پارٹی کے ممبر نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اس کے اوپر ایک جس کو کہتے ہیں کہ مثال موجود ہے۔ دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن وہ جو الیکشن جو لڑتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں، جس کے جو ہیڈ ہے وہ زرداری صاحب ہے۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے لیکن وہ بھی دو اس کے اندر شامل ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک اور طرح سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس لیے جو گوہر خان صاحب ہے وہ اس دفعہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ کیونکہ اب سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو چکے ہیں وہ اس دفعہ چیئرمین کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ چیئرمین کے امیدوار کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 4 سے 5 لوگ ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر سلمان اکرم راجہ، اگر ان کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کے اندر ان کے NA128 کا وہ اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ چیئرمین کے لیے ان کو الیکشن لڑایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی شعیب شاہین صاحب جو ہے ان کا بھی الیکشن کے حوالے سے کنٹیسٹ چل رہا ہے، اگر وہ بھی نہیں ہوتے ان کے الیکشن تک تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید شعیب شاہین صاحب جو ہے جو اسلام آباد NA47 سے الیکشن لڑ رہے تھے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ چیئرمین کے امیدوار ہوں۔ رؤف حسن صاحب خود جو ہے جو میڈیا کو دیکھتے ہیں وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ان کے حوالے سے تھوڑے تحفظات ہیں کچھ لوگوں کے، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ شاید پیچھے ہی ہے۔ حامد خان صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ حامد خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خدشات موجود ہیں لوگوں کے، پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کے۔ پہلے تو پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ اس طرح کے کیونکہ ماحول بڑا سخت تھا
اس وقت پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ وہ معاملہ خراب نہ ہو، انہوں نے ایک صاف سے بندے کو دے دیا۔ لیکن اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک الیکشن بھی جیت چکی ہے، اب ان کا ماحول بھی تھوڑا تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب سافٹ کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے ایک سخت قسم کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ایز اے چیئرمین وہ آ رہا ہے۔ ایکسپیکٹڈ ہے شاید ولید اقبال کو بھی لے آئے، ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو سینیٹر ہیں، ان میں سے بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زیادہ ابھی تک منظر عام پر نہیں ہے، ان میں سے بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فیصلے تو وہ عمران خان صاحب کے ہی چل رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک پارٹی ہے، اس کے چیئرمین کے لیے ایک ایسا وزادار بندہ بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو ہے وہ سافٹ والا امیج پاکستان تحریک انصاف نہیں رکھنا چاہ رہی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا ہے، پنجاب کے اندر میاں اسلم اقبال کو جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کو بالکل ریڈی ہے۔ تو اس لیے اب جو چیئرمین ہوگا وہ بھی میرا اپنا یہ خیال ہے، انالیسس یہ ہے کہ ایک سخت قسم کا آئے گا، گوہر خان صاحب جو ہے وہ شاید اس دفعہ چیئرمین نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے 10 دن کے اندر یہ اعلان ہو جائے گا کہ الیکشن کس دن ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سے امیدوار ہیں جو اس وقت حصہ لیتے ہیں، اور کون جو ہے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت پاکستان کی، اس کو کون بندہ لیڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔